الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احادیث کے اندر ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے پہلی چیز کلمہ طیبہ ہے کہ انسان پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انسان کا ایمان ہے کہ جب انسان کلمے کو پڑھتا ہے تو وہ ایمان والا ہو جاتا ہے، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ یہ انسان کا ایمان ہے۔ اور اس میں سے دوسری چیز نماز ہے۔ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ باقی جو بھی شریعت کے احکامات ہیں، جیسے کہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور بھی جتنے احکامات ہیں وہ تمام کے تمام زمین پر نازل ہوئے، اور جب نماز کی باری آئی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور وہاں پر نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر انسان کی جان جا رہی ہو، انسان کی جان کا مسئلہ ہو، اس وقت بھی انسان کے لیے نماز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کہیں پر دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو تو ایسے موقع پر اگر اس وقت نماز کا وقت ہو جائے تو وہاں پر بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہے کہ کچھ ساتھی پیچھے جا کر نماز پڑھے اور کچھ دشمنوں کا مقابلہ کرے، اور جب وہ نماز پڑھ کر واپس آ جائیں تو جو مقابلہ کر رہے تھے وہ جا کر نماز کو ادا کر لیں۔ چنانچہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچپن سے اس کو نماز کی تلقین کی جاتی ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے دائیں کان کے اندر اذان دی جاتی ہے، بائیں کان کے اندر اقامت تکبیر کہی جاتی ہے۔ تو بچے کے جو دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو مفسرین کرام نے، محدثین کرام نے کتابوں کے اندر اس کے 3 مقصد بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ کہ جب بچے کے کان کے اندر اذان دی جاتی ہے، اقامت تکبیر کہی جاتی ہے، گویا کہ اس کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بٹھائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم بٹھائی جاتی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی اس بات کی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔
گویا کہ بچے کو بچپن سے ہی اس بات کی تلقین کی جاتی ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ بچے کو بچپن سے یہ بات شروع سے کہی جاتی ہے کہ اے مسلمان کے بچے، کہ تیری زندگی کی اذان بھی ہو گئی، تیری زندگی کی اقامت تکبیر بھی ہو گئی، اور اب صرف تیری نماز باقی ہے۔ اور اذان اور اقامت کے درمیان اور نماز کے درمیان جو وقفہ تھوڑا سا مختصر سا وقفہ ہوتا ہے، بس تیرے پاس یہ تھوڑی سی زندگی ہے، تیری زندگی کی نماز بھی ہو گئی، اقامت اور تکبیر بھی ہو گئی، اب صرف تیری نماز باقی ہے۔ یہ تیرے پاس جو مختصر سا وقفہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے آخرت کے لیے دیا ہے۔ اس وقفے کو تو، یہ جو مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ گزارے اور صبر کر گزارے، تاکہ پھر کل قیامت کے دن تو کامیاب و کامران ہو جائے۔ تیری زندگی کی اذان بھی ہو گئی، تکبیر بھی ہو گئی، اب صرف تیری نماز جنازہ ہے۔ جب جو دنیا سے چلا جائے گا، تیری موت ہو جائے گی، تو پھر تیری نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور جو بچے کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، تکبیر پڑھی جاتی ہے، تیسرا مقصد یہ بیان کیا ہے، اور اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچے کو بچپن سے ہی نماز کی تلقین کی جاتی ہے۔ لیکن اس وقت بچہ نہ سمجھتا ہے، نہ اس کو کوئی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، لیکن بچپن سے تب بھی اس کو نماز کی تلقین کی جاتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت سے والدین کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے اس بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو فلاں بنانا ہے، فلاں عہدے تک پہنچانا ہے۔ لیکن اگر ان سے کوئی پوچھے کہ بچہ تو چھوٹا ہے، تم اس وقت میں بچے کو یہ باتیں کیوں بتا رہے ہو؟ لیکن والدین کہتے ہیں اس وقت چھوٹا تو ہو، لیکن بڑے ہو کر بالغ ہونے کے بعد ہی یہ ڈاکٹر بنے گا، ماسٹر بنے گا، فلاں فلاں بنے گا۔ لیکن بچپن سے اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ بڑے ہونے کے بعد تجھے فلاں بننا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو یہ سکھلایا جاتا ہے، اس کو تعلیم دی جاتی ہے کہ وقت آنے پر تو بالغ ہو جائے گا، اس کے بعد تجھے ایک عبادت کرنی ہے جس کو نماز کہتے ہیں، اس عبادت کے لیے تجھے بچپن سے ہی تیار ہو جانا ہے۔ اور جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس زمین پر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام وہ احکامات لے کر آئے، لیکن جب نماز کی باری آئی، آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور وہاں پر یہ تحفہ عطا فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے، تو جاتے ہی آپ علیہ السلام نے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی، ابتدا سے تعریف شروع کر دی اور فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختصر سے انداز کے اندر تعریف بیان کی، لیکن جامع طور پر تعریف بیان کی، صرف 3 الفاظ کے اندر، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات کہتے ہیں کہ تمام قولی عبادتیں، انسان زبان کے ذریعے جو عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، زبان کے ذریعے جو عبادت کی جاتی ہے اس کا تذکرہ کیا، فرمایا التحیات، جو بھی زبان کے ذریعے عبادت کی جاتی ہے وہ تمام کی تمام اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر فرمایا والصلوات، اور تمام فعلی عبادتیں، اور جو جسم کے ذریعے سے عبادت کی جاتی ہے، جیسے انسان نماز پڑھتا ہے اس کے اندر جسم حرکت کرتا ہے، جان لگتی ہے، جیسے انسان روزہ رکھتا ہے وہاں پر جسم لگتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، تو جسم کے ذریعے، جان کے ذریعے انسان جو بھی عبادت کرتا ہے وہ تمام عبادتوں کا تذکرہ علیہ السلام نے فرمایا، اور فرمایا والصلوات، تمام بدنی عبادتیں، فعلی عبادتیں جو ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور پھر فرمایا والطیبات،
اور تمام کی تمام مالی عبادتیں جو مال کے ذریعے ادا کی جاتی ہیں، جیسے انسان زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات ادا کرتا ہے، جتنی بھی عبادتیں جو ہے مال کے ذریعے ادا کی جاتی ہیں، ان تمام کا تذکرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور فرمائے والطیبات، تمام کی تمام جو مالی عبادتیں ہیں وہ تمام اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 الفاظ بیان کیے، التحیات للہ والصلاۃ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہ 3 الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، تو آگے سے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی 3 الفاظ بیان فرمائے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر ہے کہ جب 2 بندے آپس میں ملاقات کرے تو شریعت کے اندر ہے کہ وہ پہلے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم آپس میں سلام کو بڑھاوا دو، زیادہ سے زیادہ سلام کرنے کی کوشش کرو، افشوا السلام بینکم، کہ تم زیادہ سے زیادہ سلام کرو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب بندہ ایک دوسرے کو آپس میں سلام کرتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم سلامت رہو، خوش رہو، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے تم سلامت رہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ سلامت ہی سلامت ہے، وہ محفوظ ہی محفوظ ہے، اس کو کسی چیز کی سلامتی کی ضرورت نہیں، کسی حفاظت کی ضرورت نہیں، اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر سلام نہیں کیا۔ تو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 الفاظ کے اندر مختصر سے انداز میں اور جامع طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعریف بیان کی، جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی 3 الفاظ بیان فرمائے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی نازل ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو اور اللہ کی برکت نازل ہو، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلامتی کی ضرورت تھی، رحمت کی ضرورت تھی، برکت کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے اور الفاظ استعمال فرمائے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سلامتی کا، رحمت کا، برکت کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اظہار فرمایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آئندہ قیامت تک جو میرے امت کے اندر نیک بندے ہوں گے، صالح بندے ہوں گے، وہ بھی اللہ کی اس رحمت میں، اللہ کی سلامتی میں، اللہ کی اس برکت میں شامل ہو جائیں۔ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اس معراج کی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہیں، مسرور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت بڑا تحفہ عطا فرمایا، ہدیہ عطا فرمایا ہے۔ خوشی کے ساتھ واپس آ رہے تھے، ایک آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ انتظار میں بیٹھے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تحفے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی چیز عطا فرمائی ہے؟ یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اسی رات کچھ دیر پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کروائی۔ تو وہاں پر ایک آسمان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کیوں انتظار کر رہے تھے؟ دوسرے نبی بھی انتظار کر سکتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام بھی ہو سکتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بھی ہو سکتے تھے،
حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہو سکتے تھے، بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، ان میں سے کوئی کیوں نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں تھے؟ اس کی وجہ بھی کتابوں کے اندر لکھی ہے، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے کلیم ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کا شرف موسیٰ علیہ السلام کو بخشا، لیکن جب بندہ کسی کے ساتھ بات کرتا ہے تو یہ بات کرنا، ہم کلامی کرنا انسان کو اس بات پر آمادہ کر دیتا ہے کہ جس کے ساتھ میں نے بات کی ہے کاش میں اس کو دیکھ بھی لوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ تمنا اور آرزو تھی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو میں نے بات کر لی، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی نظروں کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لوں۔ اللہ کی محبت میں اتنے غرق تھے، ان کی زبان سے نکل گیا ربی ارنی انظر الیک، اے باری الہی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس دنیا کے اندر مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایک امتحان ہے، اگر آپ اس کے اندر کامیاب ہوگے تو یہ دیدار کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر آپ نے اس کو برداشت کر لیا تو یہ بات بن جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو یہ آرزو تمنا تھی یہ باقی رہ گئی، پوری نہ ہو سکی، لیکن ان کے دل کے اندر یہ تمنا آرزو باقی تھی۔ اور اس رات جب انہوں نے یہ سنا، یہ بات دیکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا ہے اور ملاقات کے لیے بلایا ہے، تو ان کے دل کے اندر ایک آرزو پیدا ہو گئی، تمنا پیدا ہو گئی، اور سوچنے لگے اور کہنے لگے اے باری الہی، دنیا کے اندر میں آپ کا دیدار نہ کر سکا، اپنی آنکھوں سے میں آپ کو نہ دیکھ سکا، بات تو کی لیکن دیکھ نہ سکا، لیکن آج جب آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش پر بلایا ہے، میں راستے میں ایک آسمان پر بیٹھ جاتا ہوں، اور جب جو ذات آپ کا دیدار کر کے واپس آئے گی میں اسی کا دیدار کر لوں گا، میرا دل خوش ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک آسمان پر بیٹھ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تحفے کے اندر کیا عطا فرمایا، کیا چیز دی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے اور خوشی خوشی سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جب بات سنی کہ 50 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر فرض فرمائی ہے، تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی، لیکن ان کو وہ دو نمازیں پڑھنا بھی دشوار تھا، مشکل لگا ان کو، اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض ہیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں واپس جائے اور اس کے اندر کچھ تخفیف کروا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر گئے اور جا کر تخفیف کروائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 میں سے 5 کم کر دی اور 45 باقی رہ گئی، اور پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر دوسری مرتبہ گئے، تیسری مرتبہ گئے، 9 بار آپ علیہ السلام واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گئے اور وہ نمازیں کم کرواتے رہے، بالآخر 5 باقی رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں ان کے نام اعمال میں 5 نمازوں کے پڑھنے کے بدلے میں 50 نمازوں کا ثواب لکھ دوں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ایک نماز کے بدلے میں 10 نے کیا۔ یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوچ تھی، کیا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی جو سوچ زیادہ تھی؟
کیا سمجھ بوجھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی؟ تو اس کا جواب کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کر کے آئے تھے۔ جب عاشق اپنے محبوب کا دیدار کرتا ہے اس وقت انسان کو جو دماغ ہوتا ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، انسان کا دماغ بہت خوش ہوتا ہے، انسان مسرور ہوتا ہے۔ اس وقت جو آپ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کر کے واپس آئے تھے، وہ اس دیدار کی جو کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی وہ غالب آ چکی تھی۔ بالفرض اگر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر 100 نمازیں فرض فرماتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی قبول فرما لیتے۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ علیہ السلام بار بار واپس جاتے رہے اور نمازوں میں تخفیف ہوتی رہی۔ بالآخر 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کی امت 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا ملے گا۔ اور کبھی کبھی انسان کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اگر ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور واپس جاتے تو کچھ بات بن جاتی، 5 سے بھی کم ہو جاتی۔ لیکن میرے دوستو یہ جو 5 نمازیں باقی رہ گئی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو 5 نمازیں ہیں انسان جو بھی عمل کرتا ہے، مومن کا جو بھی عمل ہے، کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس عمل کے بدلے میں انسان کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، صرف نماز ہے۔ ایک نماز ایک ایسا عمل ہے جس نماز کے پڑھنے میں انسان کو کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، انسان اپنی آنکھوں سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکے گا، وہ یہی نماز کا عمل ہے۔ اور جب انسان دن کے اندر 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دن میں 5 بار ملاقات کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ سوچو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھنا شروع کرو تو یہ سوچو، یہ اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لو کہ میں اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ بات تمہارے ذہن کے اندر نہ بیٹھے، یہ بات نہ ہو، تو پھر یہ گمان کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اور کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جس طریقے سے انسان کی نماز دنیا کے اندر ہوگی اسی طریقے کا کل قیامت کے دن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اگر کسی انسان کی نظر زیادہ تیز ہوتی ہے، اگر وہ کسی پھول کو دیکھے، کسی چیز کو دیکھے، اس چیز کو صحیح طریقے سے دیکھ لیتا ہے، کسی پھول کو دیکھتا ہے اس پھول کے سائز کو بھی دیکھ لیتا ہے، اس کی جو رنگ ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ لیتا ہے، اس کی جو رعنائی ہوتی ہے ہر ایک چیز کو صحیح طریقے سے دیکھ لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کی نظر تھوڑی کمزور ہو، اس آدمی کو پھول تو نظر آ جائے گا لیکن اس کا کلر نظر نہیں آئے گا کہ پھول کس رنگ کا ہے۔ لیکن جس انسان کی نماز دنیا کے اندر صحیح نہیں ہوگی، نماز کے اندر باہر کے دنیاوی خیالات آتے رہے ہوں گے، تو کل قیامت کے دن اس انسان کو ویسی ہی نظر ملے گی، ویسا ہی اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اگر نماز کے اندر باہر کے دوسرے خیالات آتے رہے، بار بار آتے رہے، تو کل قیامت کے دن انسان کو دیدار اللہ تبارک و تعالیٰ کا نصیب ہوگا، لیکن اس دیدار کے اندر اتنا مزہ اور لطف نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے انور کے سامنے نور کے پردے آ جائیں گے اور انسان کو دیدار جو اس طریقے سے نصیب ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر فرض فرمائی ہے، یہ 5 نمازیں فرض فرمانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 5 نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہے جن 5 نعمتوں کو انسان استعمال کرتا ہے اور زندہ رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔
جن میں سے پہلی نعمت انسان کی آنکھ ہے، پھر سونگنے کی نعمت ہے، سننے کی نعمت ہے، پھر بولنے کی نعمت ہے، پھر سوچنے اور سمجھنے کی نعمت ہے۔ تو جو بھی انسان ان پانچ نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے، تو انسان اگر دن میں 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو گویا وہ ان 5 نعمتوں کا شکر ادا کر دیتا ہے۔ اور پھر 5 بنیادی چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ان کو استعمال کرتا ہے، ان کے سہارے زندگی گزارتا ہے، جن میں سے پہلی چیز انسان کی روزی ہے، پانی ہے، کھانا ہے، اور دوسری چیز انسان کے لباس ہے، کپڑے ہیں، اور دوسری چیز جو ہے بیوی بچے ہیں، اور چوتھی چیز اور پانچویں چیز جو ہے انسان کی سواری ہے، انسان کی سواری وغیرہ ہوتی ہے۔ یہ جو چیزیں انسان کی بنیادی چیزیں ہیں، انہی چیزوں کو استعمال انسان کرتا ہے اور زندگی گزارتا ہے۔ اور جو انسان 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، گویا کہ اس انسان ان 5 نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ اور پھر انسان کی 5 حالتیں ہوتی ہیں، ایک کھڑے ہونے کی حالت ہوتی ہے، ایک بیٹھنے کی حالت ہوتی ہے، ایک لیٹنے کی حالت ہوتی ہے، سونے کی حالت ہوتی ہے، اور پھر بیدار ہونے کی حالت ہوتی ہے۔ اور جو انسان پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو گویا اس انسان نے یہ جو تمام انسان کی زندگی کی حالتیں ہیں، ان تمام حالتوں کا شکر ادا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے جس کام کے اندر بھی ہو، جیسے ہی مسجدوں کے اندر اذان ہو جائے ہم اپنے کاموں کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔